عبادت الہی کا ثمرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں شاہ نواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہیں شاہ نواز اتاری وائس چینل۔ مزید دلچسپ بیانات و واقعات کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دوسرے مسلمان بھی مستفید ہو سکیں۔ محترم ناظرین کرام، اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقی معنوں میں اطاعت و فرما برداری میں لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ سوچ انسانی اور عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آج ہم اس طرح کے ایک واقعہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک عبادت گزار، صابر و شکر گزار شخص جو عیالدار تھا، یعنی بیوی بچے والا تھا، اس شخص کی بیوی بہت بڑی بد زبان اور ناشکری تھی، جس کی وجہ سے وہ صاحب ایمان سخت پریشان رہتا تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب وہ 2-3 دن تک کچھ کھانے کو میسر نہ آیا تو اس عورت نے اپنے شوہر کو بہت کچھ سخت و سست کہا کہ بال بچے بھوک سے مر جاتے ہیں اور تو نکٹو گھر میں بیٹھا ہے، کچھ تو شرم کر اور کما کر لا تاکہ بچوں کی مصیبت دور ہو۔ یہ سن کر شوہر کہنے لگا کہ خدا کی بندی، رات کے وقت شورغل نہ مچا، میں صبح کو کچھ مزدوری کر کے لاؤں گا اور جو کچھ اجرت ملے گی تیرے سامنے لا کر رکھ دوں گا۔ چنانچہ جب وہ اللہ پاک کا بندہ صبح کو مزدوری کرنے گیا تو کسی نے اس کی بات نہ پوچھی، باقی سب مزدور اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ جب اس بندہ خدا نے یہ حال دیکھا تو جنگل میں جا کر عشاء تک عبادت الہی میں مشغول رہا اور رات کو چپکے سے گھر میں جا پڑا کہ خالی ہاتھ دے کر خدا جانے عورت کیا طوفان برپا کرے گی۔ صبح اٹھ کر پھر سے کہیں مزدوری کر لاؤں گا۔ رات کو جب عورت کی آنکھ کھلی تو کہنے لگی، میاں اب تک کہاں تھے اور کیا کما کر لائے؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے کل کو مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس پر عورت نے جھلا کر کہا، ہمارے بال بچے بھوکے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ وعدہ کرتے پھرتے ہیں۔ پھر صبح کو وہ شخص مزدور کے لیے گیا، مگر خدا کی شان کہ پھر بھی اس کو کسی نے نہ پوچھا اور وہ مجبور ہو کر اسی مقام پر جنگل میں عبادت الہی اور گریہ و زاری میں عشاء تک مصروف رہا۔ بڑی رات گئے، جب ڈرتے ڈرتے گھر میں گیا تو وہ عورت کہنے لگی، دونوں دن کی مزدوری لائے ہو؟ اس بیچارے نے گھبرا کر کہا کہ آقا نے کل 3 دن کی مزدوری دینے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ سن کر عورت آگ بگولا ہو کر کہنے لگی، اپنا بھلا چاہتے ہو تو صبح 3 دن کی مزدوری لے کر آؤ، ورنہ منہ نہ دکھانا۔ صبح کو اس عورت نے ایک تھیلی اس مرد صالح کے حوالے کر کے کہا، 3 دن کی مزدوری اس میں لے آنا اور خبردار خالی ہاتھ گھر میں نہ آنا۔ یہ سن کر اس بندہ خدا کی نظر عالم اسباب سے اٹھ کر مسبب حقیقی کی طرف جا پڑی اور اسی وقت سیدھا جنگل میں جا کر عبادت الہی میں مشغول ہو گیا۔ اور بہت رات گئے، عورت کے خوف سے اس تھیلی میں ریت بھر لایا کہ رات اس ہیلے سے گزر جائے گی اور عورت کے ٹرانے کی آفت سے بچ جائے گا۔ مگر جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے تو عورت کا ڈر اس قدر غالب ہوا کہ خدا جانے آج کیا آفت برپا کرے گی، اس لیے اس نے تھیلی ڈال کر واپسی کا ارادہ کر لیا۔ مگر اچانک گھر میں سے ایسی خوشبو آئی جس نے دل و دماغ کو معطر کر دیا اور وہ عورت خوش ہوتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ اس خدا کے بندے نے اس سے دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگی کہ اندر چل کر اس کی حقیقت سنو اور خدا کا شکر ادا کرو، یقیناً تم سچ کہتے تھے اور تمہارا مزدوری دینے والا بھی سچا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں بچوں کے کھانے پینے کی فکر میں مدہوش بیٹھی تھی
اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے جا کر دیکھا کہ ایک سبز پوش سوار دروازے پر کھڑا کہہ رہا ہے کہ لے اپنے شوہر کی 3 دن کی مزدوری لے لے، اور اب اس کو کچھ ایذا نہ دینا، اور اس سے کہہ دینا کہ جس قدر تو نے مزدوری کی تھی اس قدر اجرت مل گئی، زیادہ کرتا تو اور زیادہ پاتا، آئندہ اس کا خیال رکھنا۔ بس طباق اس نے دیا ہے جس میں 50 درہم ہیں، اور دم بدم اس کی خوشبو دماغ کو معطر کر رہی ہے۔ یہ سن کر وہ بندہ خدا گریہ وزاری کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا میں کھو گیا، اور عورت اس شکستہ حال دے کر حیران رہ گئی کہ بارہ خدا یہ کیا معاملہ ہے، خوشحالی میں یہ پریشانی۔ چنانچہ جب ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ اے ناشکری عورت، حقیقت یہ ہے کہ 3 دن میں نے کسی کی مزدوری نہیں کی، بلکہ دن اور رات عبادت الہی میں مشغول رہا۔ رات کو آ کر تیرے خوف سے یہ ہیلا کر دیتا تھا کہ آقا نے کل مزدوری دینے کا کہا ہے، مگر میرے مالک حقیقی نے اپنے غلام کو سچا کر دکھایا اور تیری رات دن کی آفت سے مجھ کو نجات دے دی۔ اس پر جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے۔ دیکھ آج میں اس تھیلی میں تیرے ڈر سے ریت بھر کر لایا ہوں، تو اس کو خالی کر لے اور ریت کو پھینک دے۔ جب اس کی بیوی نے چاہا کہ تھیلی خالی کرے تو دیکھتی ہے کہ وہ تھیلی تو ایسے زیور و جواہرات سے بھرا ہے جن سے تمام گھر روشن ہو رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر اس مرد صالح نے اپنی تمام عمر خداوند قدوس کی شکر گزاری میں گزار دی۔ بحوالہ حکایت صالحین۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، جو بندہ اپنے خدا پر بھروسہ کر کے اس کی اطاعت اور فرما برداری میں مصروف رہتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی غیب سے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ اور سچے کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔